اور یہ بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، یعنی پوری کائنات کی تخلیق آپ کی وجہ سے ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق بھی جن کی وجہ سے ہوئی، اور باقی پوری انسانیت اور پوری مخلوقات وہ سارے کے سارے جس کی بھی تخلیق ہوئی وہ ہستی جن کے لیے ہوئی، جن کے صدقے ہوئی، جن کی وجہ سے ہوئی، وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشا گیا۔ اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے اعمیٰ ہوتی۔ اعمیٰ کہتے اندھے کو، کہ کائنات کی آنکھ اندھی ہوتی، چشم ہستی صفت دیدائے اعمیٰ ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو کن فیکون کا جو مرحلہ ہے، اس کن کے اندر جو نور ہے وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ 5ویں نمبر پر وَبِكِتَابَةِ اسمہ الشریف علی العرش وَكُلِّ سَمَاءِ الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا وَسَائِرِ مَا فِي الْمَلَكُوتِ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے ماتھے پر مخلوقات میں سے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جن کا نام لکھا گیا، یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر جنت کے جتنے مراحل ہیں، جتنے درجات ہیں، اور ان کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان، چونکہ 500 سال کا سفر ہے، درمیان میں جو کچھ ہے، اور اس طرح جتنے ملکوت ہیں، ان سب پر جس ہستی کا نام لکھا گیا ہے وہی ہستی کہ جن کا ہمارے دلوں پہ نام رقم ہے، اور جن کے جھنڈے اٹھائے زمین پر گلی کوچوں میں میلاد منانے والے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ رونقیں صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر اور جنت میں، عرش ہر طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے وہ رقم کیا گیا ہے۔ 6 نمبر پر وَبِذِكْرِ الْمَلَائِكَ لَهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، ایسی ہستی کہ جن کا تذکرہ کرنا ہر گھڑی میں فرشتوں کا معمول ہو، ہر ساعت میں جن کا فرشتے نام لیں تحسین کے طور پر، یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فرشتوں کے اوراد و وظائف کے اندر سارے فرشتوں پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں۔ اس سلسلہ میں ابن عساکر میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری وقت وصیتیں کی تو آپ نے فرمایا یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو۔ تو پھر مجھ سے ایک پیغام پکا یہ حاصل کر لو کہ تم نے عروۃ الوثقی کے ساتھ اپنا تعلق ہر وقت مضبوط رکھنا ہے۔ وَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ اسْمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے۔ یعنی اس زمین میں
جب یہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اپنا پیغام اپنے بعد اپنی ذریت میں منتقل کر رہے تھے، تو اس پیغام کے اندر یہ سر فہرست چیز تھی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ اب اس میں بعض کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ تو اللہ ہے، اس کا ذکر اس بنیاد پر ہے، یہ دوسری ہستی جن کا تم ابا جان مجھ پہ لازم کر رہے ہو، آپ یہ کون ہیں اور یہ ذکر کیوں ہے؟ تو جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، ان کا نام میں نے عرش کی جو اصل ہے اس پر لکھا ہوا پایا ہے۔ کیسے پایا ہے؟ فرمایا وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالتِّينِ، کہ میری تخلیق سے پہلے لکھا جا چکا تھا، اور میں نے جس وقت روح پھونکی گئی پہلی بار دیکھا تو مجھے جو کچھ لکھا ہوا نظر آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں ثم طفت فی السماوات، پھر میں نے چونکہ اس وقت جنت میں ہیں، طفتو کا مطلب ہے طواف کیا، میں نے آسمانوں میں طواف کیا، فلم ارى موضع فی السماوات الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ، میں نے سارے آسمانوں میں جو بھی مین جگہیں تھیں، مین مقامات تھے، ہر آسمان کے اندر عزت اور احترام کے مقام پر جو نام میں نے لکھا ہوا دیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان ربی اسکننی الجنہ، اب بات ہو رہی تھی دنیا میں آنے کے بعد، جب آخری وقت تھا تو کہا میرے بیٹے شیس، مجھے میرے رب نے جنت میں ٹھہرایا تھا، مجھے سکونت وہاں دی، میں جنت سے بھی واقف ہوں، جیسے میں نے آسمانوں کے لحاظ سے ذکر کیا۔ کہا فرما فلم ارى فی الجنت قصرا ولا غرفا الا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ، جنت میں کوئی محل ایسا نہیں تھا کہ جس پر محمد نہ لکھا ہوا ہو۔ صلی اللہ ایک ہے محل، ایک ہے پھر محل کا ایک ایک کمرہ۔ کہتے ہیں فلم ارى فی الجنت قصرا ولا غرفا، غرفہ، اب اتنی عربی تو ہر بندے کو ہی آتی ہے، سعودی عرب جانے کی وجہ سے غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، قصر محل کو کہتے ہیں، کہ کوئی محل ایسا نہیں تھا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہ ہو۔ محل تو محل رہا، کسی محل کا کوئی کمرہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر یہ نام نامی نہ لکھا ہوا ہو۔ اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ ذکر تم نے کیوں کرنا ہے، اور ساتھ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علی نہور حور العین، جو خاص حوریں ہیں ان کے سینوں کے اوپر بھی یہ اسم شریف میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ وَوَرَقِ قَصَبِ آجام الجنہ، آجام الجنہ، جنت میں جو درختوں کے جھنڈ ہیں جس کو جنگی بھی کہتے ہیں، یہ کئی درخت اکٹھے ہوں، کہا جو جنت کے اندر اس طرح کے جھنڈ ہیں ان کی ہر ٹہنی کے ہر پتے پہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ وارا کے قصب آجام الجنہ۔ اب ایک طرف یہ منظر دیکھو اور دوسری طرف آج کچھ لوگوں کا وتیرہ
کہ نجد کے علماء کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے